یہ روایت مسند احمدی سے لی گئی ہے، رقم ہے 8783۔ ٹھیک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ چونکہ بہت مختصر روایت ہے تو میں اس کی اصل عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزمار الشیطان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا ساز ہے۔ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہ غالباً اب کوئی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا گھنٹی فی الواقع کوئی آلات موسیقی میں سے چیز ہے؟ یعنی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، یہ گھنٹی وہ نہیں ہے جو آپ کے موبائل میں بجتی ہے، اچھا، وہ بھی نہیں ہے دروازے پر اب لگائی جاتی ہے، یہ اصل میں وہ گھنٹی ہے جو جانوروں کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ اونٹوں کے گلے میں جب ساربان چلتے ہیں تو اس طرح گھنٹی ڈال دیتے ہیں، وہ بجتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ وہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ یہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے۔ اچھا، کس پہلو سے کہا ہے؟ ظاہر ہے اس کو بھی اس کے موقع و محل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ روایتوں کے بارے میں صحیح اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی ایک جملہ سامنے آ جائے، کوئی ایک جملہ سامنے آ گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اچھا یہ جملہ کہاں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں سیاق و سباق کیا ہے، بات کیا چل رہی تھی۔ یہاں کچھ دوسرے اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ ٹھیک، میں اس کی کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں کہ مسند احمد میں پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ روایت آ جاتی ہے کہ رات کے وقت لوگ دیا بجھا کے سویا کریں۔ تو اب بظاہر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم ہے، لوگ پابند ہو گئے ہیں اس بات کے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی بات بتا دی ہے؟ کیا اب مائیں ہیں تو ان کو بچوں کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے، اٹھنا بھی ہوتا ہے، تو وہ کوئی بتی جلا کے نہیں سو سکتی، شمع جلا کے نہیں سو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ آپ جب تتبع کرتے ہیں آگے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ چنانچہ خود روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع کے اوپر اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی وہ پوری بات کہی گئی ہوگی، لیکن راوی حضرات اس کو اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تھی کہ تم جب دیا جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہو رات کو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہیا آئے اور وہ فتیلہ منہ میں لے کے خیمے کو آگ لگا دے یا گھر کو آگ لگا دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کی ایک ہدایت تھی، اس کا دین سے، مذہب سے، اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے یہ جملہ پڑھا کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے تو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کا کیا موقع ہے، کیا محل ہے، کیونکہ گھنٹی کوئی آلات موسیقی میں سے چیز نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا دوسری روایتوں میں اس سلسلے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے؟ چنانچہ میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں رکھتا ہوں اس باب میں۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، یعنی اس سے پہلے جو روایت ہم نے پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے، وہ بھی ابو ہریرہ ہی سے ہے۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ ہی سے ہے اور یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے۔ اس کا رقم ہے 7566۔ ٹھیک، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو فرشتے اس کے ہمراہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اسی مضمون کی ایک اور روایت سن لیجئے۔ یہ روایت مسند ابن جاد میں بھی ہے، ہم نے اس کو السنن الکبریٰ سے لیا ہے، نسائی کی السنن الکبریٰ، اور وہاں اس کا رقم ہے 9483۔ روایت یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں گھنٹی ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے اور جس قافلے میں گھنٹی ہو وہ اس کے ہمراہ بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، تو اب یہ معلوم ہوا کہ کوئی اور مسئلہ ہے جو یہاں زیر بحث ہے، یہ موسیقی نہیں ہے جو یہاں زیر بحث آ گئی ہے، یہ آلات موسیقی کا مسئلہ نہیں ہے جس پر یہ روایتیں گفتگو کر رہی ہیں، کوئی اور مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا بانسری کے معاملے میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں میں، آپ کے سریوں میں، آپ کے غزوات میں جب بھی کبھی سفر ہوتا تھا تو ایک تو وہ پہلو ہے جو ہم نے ابھی سمجھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے سفر کرتے ہوئے ذکر فکر بھی کرتے تھے۔ ابھی ہم نے یہ بات سمجھی کہ آپ تلاوت بھی کرتے تھے، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ آپ کی مشغولیت۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے بھی ہم رکاب ہوتے تھے۔ اچھا، یعنی اللہ کے فرشتے، ظاہر ہے اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر ہے
ان کا گھر میں بھی آنا جانا ہوتا تھا. بہت روایتوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جبریل اکثر آتے رہتے تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی کرتے تھے. ایک موقع پر کتوں کے معاملے میں یہی مسئلہ پیش آ گیا. یعنی فرشتے, ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے گھر میں آ رہا ہے, آپ کی کوئی محبوب ہستی آپ کے گھر میں آ رہی ہے, تو اس کے کیا مسائل ہیں, وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں, کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں, کیا چیز ان کی طبع نازک پہ گراں گزر سکتی ہے, آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں نا جی. تو فرشتوں کا آنا جانا گھر میں بھی ہوتا تھا, اور فرشتوں کا آنا جانا آپ کے قافلوں میں بھی رہتا تھا, بلکہ وہ ساتھ چلتے تھے, ہم رکاب ہوتے تھے. یہ چیزیں دوسری روایات سے معلوم ہو جاتی ہیں. فرشتوں کے بارے میں خود قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم ان کے سامنے رکھی کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا, تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ اگر آپ اختیار بھی دیں گے اور اقتدار بھی دیں گے تو پھر تو فساد برپا ہو جائے گا, خون بہے گا. اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بارے میں ایک بات کہی. انہوں نے یہ کہا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, ہمارا تو شب و روز کا شغل یہ ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں, ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. یعنی فرشتے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے, ہم نے کہیں باہر بھی جانا ہے, ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, ہم نے اپنے کاروبار کے منصوبے بھی بنانے ہیں, ہم نے ملازمت بھی کرنی ہے, ہم نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی کرنی ہے, ہم نے بچوں سے بھی کھیلنا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی یہ مشغولیتیں نہیں ہیں. ان کی شب و روز کی مشغولیت کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس. وہ قافلے میں جا رہے ہوں گے تو ظاہر ہے اسی میں مشغول ہوں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اگر وہ فارغ ہوں گے تو یہی کر رہے ہوں گے. تو ایک یہ پہلو. دوسرا خود رسول اللہ کی اپنی شخصیت, ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اپنی شخصیت میں بھی فرشتوں کا عکس ہوتا ہے. تو رسول اللہ بھی یہی کرتے تھے. یعنی جب موقع ملتا تو آپ اللہ کو یاد کرتے, جب موقع ملتا تو تلاوت قرآن مجید کرتے, جب موقع ملتا تو نوافل میں مصروف ہوتے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں ظاہر ہے کہ گھنٹی بھی رکاوٹ بنتی ہے اور کتا بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. اچھا, یعنی یہ ایک نیکی اور خیر کا عمل ہے, اور دوسری جانب فرشتوں کے معمولات ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس طرح کے کسی موقع کے اوپر آپ نے یہ جملہ بولا ہو. کتا کیسے بنتا ہے؟ ہم سے بھونکتا ہے. ظاہر بھونکتا ہے. ٹھیک, میں آپ کو اس کے اوپر جو میں نے نوٹ لکھے ہیں وہ اب ایک ترتیب کے ساتھ سنا دیتا ہوں, اس سے خود واضح ہو جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے. پہلی روایت جو ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے. میں نے اس پر لکھا ہے کہ آگے اور پیچھے کی روایتیں پیش نظر ہوں. یہ وہی روایتیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. ٹھیک, آگے اور پیچھے کی روایتیں پیش نظر ہوں تو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ غالباً اسی موقع پر فرمایا ہے جب قافلے میں مسلسل بجتی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کسی وقت آپ کے ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل میں خلل انداز ہوئی. راوی نے اسے علی الاطلاق بیان کر دیا. ٹھیک, یعنی جو قیامت راوی حضرات ڈھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ موقع کیا ہے, سیاق کیا ہے, بات کا محل کیا تھا, وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک جملہ جو ان کو یاد رہ گیا وہ بیان کر دیتے ہیں. آگے اور پیچھے کی روایتیں پیش نظر ہوں تو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ یہ غالباً اسی موقع پر فرمایا ہے جب قافلے میں مسلسل بجتی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کسی وقت آپ کے ذکر و فکر اور تسبیح و تحلیل میں خلل انداز ہوئی ہے. راوی نے اسے علی الاطلاق بیان کر دیا ہے, یعنی یہ پس منظر بتائے بغیر بیان کر دیا ہے. لیکن اس فن کے ناقدین جانتے ہیں. کون سا فن؟ حدیث کا فن, اخبار احاد کو سمجھنے, جانچنے اور پرکھنے کا فن. لیکن اس فن کے ناقدین جانتے ہیں کہ روایتوں میں اس نوعیت کے تصرفات بالعموم ہو جاتے ہیں, ان پر متنبع رہنا چاہیے. یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ راوی حضرات پس منظر کو بیان نہیں کرتے, معاملے کی نوعیت کو بیان نہیں کرتے, یہ نہیں بتاتے کہ کس موقع پر کہاں کس محل میں یہ بات کہی گئی تھی. یہ بات واضح ہوئی. ٹھیک, اس کے بعد اب مزید دیکھیے. میں نے جو روایت آپ کو سنائی جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو فرشتے اس کے ہمراہ نہیں ہوتے, اس پر میں نے لکھا ہے اس کی وجہ بھی ہمارے نزدیک وہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی کہ فرشتے ہمہ وقت تسبیح و تقدیس میں مشغول ہوتے ہیں جبکہ گھنٹی بجنے سے نہیں رکتی اور کتے بھونکنے سے باز نہیں رکتے. اچھا, یعنی آپ دیکھ لیجئے, ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک جانور کے گلے میں گھنٹی ڈالی ہوئی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں گے تو وہ بجے گی, جب آپ بند کر دیں گے تو نہیں بجے گی, جیسے ہلے گا بجے گی. وہ تو ظاہر ہے کہ جب جانور چل رہا ہے, یعنی اونٹ چل رہے ہیں یا آپ کے بیل چل رہے ہیں تو گھنٹی بجتی رہے گی. ٹھیک, ہم دیہات میں ہوتے تھے
تو اس موقع کے اوپر عام طور پر راہٹ پر بیلوں کو جوتا جاتا تھا، تو گھنٹی سن کے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، جبکہ گھنٹی بجنے سے نہیں رکتی اور کتے بھونکنے سے باز نہیں رہتے، لہٰذا ان کے اس پاکیزہ شغل میں، یعنی کن کے؟ فرشتوں کے، ان کے اس پاکیزہ شغل میں مسلسل دخل انداز ہوتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلوں میں فرشتوں کی حاضری جیسی کچھ رہتی ہوگی، اس کے پیش نظر اگر آپ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے عام قافلوں کے بارے میں کوئی حکم اخذ کرنا کسی طرح موضوع نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یعنی یہ صورتحال ہے ہی نہیں جو لوگوں نے عام طور پر اس سے سمجھی ہے۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ کی روایت، یعنی یہاں کیا تھا؟ قافلے میں گھنٹی نہ ہو، قافلے میں کتے نہ ہوں، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی روایت میں کیا ہے کہ گھر میں بھی، وہاں کیا الفاظ ہیں؟ جس گھر میں گھنٹی ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، اور جس قافلے میں گھنٹی ہو وہ اس کے ہمراہ بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک، میں نے اس پر لکھا ہے دیہات کے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھنٹیاں بعض اوقات کمروں میں آنے جانے کے دروازوں پر لٹکا دی جاتی ہیں، اچھا، اور اور گزرنے والوں سے ٹکرا کر مسلسل بجتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی گھنٹیاں شہروں میں بھی بعض لوگ لٹکا لیتے ہیں، لیکن دیہات میں یہ بہت ہوتا ہے۔ دیہات کے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھنٹیاں بعض اوقات کمروں میں آنے جانے کے دروازوں پر لٹکا دی جاتی ہیں اور گزرنے والوں سے ٹکرا کر مسلسل بجتی رہتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال گھر یا قافلے میں جہاں بھی پیدا ہو، اس سے فرشتوں کے اباء کی وجہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ ٹھیک، یعنی فرشتے کیوں اس سے اباء محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمہ وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ ٹھیک، اس میں اگر کتے بھونکتے ہوں گے تو خلل اندازی ہوگی، گھنٹی بجے گی تو خلل اندازی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں اور قافلوں میں ان کی یعنی فرشتوں کی آمد و رفت جیسی کچھ رہتی ہوگی، یہ آپ نے غالباً اسی کے پیش نظر اور اپنے ہی گھروں اور قافلوں کے بارے میں فرمایا ہے، جسے روایت کرنے والوں نے موقع و محل سے قطع نظر کر کے اس طرح علی الاطلاق بیان کر دیا۔ تو اس سے یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ کسی چیز کا اگر موقع و محل متعین نہ کیا جائے اور ظاہر الفاظ سے کوئی رائے قائم کر لی جائے تو نوعیت کیا بن جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، دیکھیے وہاں کیا ہوا ہے۔ یہ روایت سیدہ عائشہ سے ہے، ام المومنین، یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے۔ رقم کیا ہے؟ 25,166۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کو کاٹ دیا جائے۔ اچھا، بدر کے دن؟ بدر کے دن، ظاہر ہے کہ بدر سے پہلے رہیں، بدر کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس موقع پر یہ کیوں کہا؟ یعنی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ گھنٹی شیطان کا ساز ہے، تو کسی موقع پر بولا گیا ہے۔ ٹھیک، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے اور روایتیں موجود ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہہ رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ جس قافلے میں گھنٹی بجتی ہو اور جس میں کتے ہوں اس میں فرشتے ساتھ نہیں چلتے۔ تو ایک فرشتوں کی مصاحبت کا پہلو، ایک خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات والا صفات کے ذکر و شغل کا پہلو، ان کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ گھنٹی کس چیز میں رکاوٹ بن گئی ہے یا بانسری کس چیز میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے کیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر، غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی گھنٹیوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ یہ تو کوئی آلات موسیقی کی حرمت ہے اور گھنٹی کو آپ نے کھینچ تان کر آلات موسیقی کے ذیل میں رکھ دیا ہے۔ میرے ایک نہایت عزیز دوست تھے اور بڑے عالم تھے، محدثین کے طریقے پر ساری زندگی حدیث پہ کام کرتے رہے۔ میں ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے گیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، آواز نہیں پہنچ رہی تھی ان کو، بڑی مشکل سے آواز پہنچی، وہ تشریف لائے۔ تو ہم نے جس طرح روایتاً آدمی پوچھتا ہے، یہ پوچھا کہ آپ نے کوئی دروازے پر گھنٹی کیوں نہیں لگائی؟ تو انہوں نے کہا کہ گھنٹی تو ممنوع ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ انہی روایتوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ رائے قائم کی تھی۔ جی، میں نے لکھا ہے کہ جنگ کے موقع پر خاص کر رات کی تاریکی میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حملے کے موقع پر اندیشہ ہوتا ہے کہ شب خون مارا جائے گا۔ اچھا، رات کے وقت اگر جنگ روکنی پڑی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت جنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی، روکنی پڑی ہے اور اس میں پڑاؤ کیا گیا ہے یا مختلف موقعوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اونٹ کدھر بٹھائے ہیں، ہمارے خیمے کدھر ہیں۔ جنگ کے موقع پر خاص کر رات کی تاریکی میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں بھی جب 65 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد 71 کا معاملہ ہوا، تو اس وقت بلیک آؤٹ کرا دیا گیا تھا،
یعنی روشنیاں بند کر کے رکھی جائے. ظاہر ہے کہ اس سے روشنیوں کی حرمت مقصود نہیں تھی، بہت اہم مثال. بلکہ اس موقع پر یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ کہیں دشمن کے جہاز حملہ آور نہ ہو جائیں. جنگ کے موقع پر خاص کر رات کی تاریکی میں ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دشمن لشکر کے پڑاؤ کی طرف راستہ نہ پا سکے. بدر کے موقع پر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے موجود رہی تھی. خود بتایا قرآن نے، قرآن مجید نے بتایا، یہ بتایا ہے کہ 3000 کیا 5000 فرشتے موجود ہوں گے. بدر کے موقع پر فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے موجود رہی تھی. یعنی ایک پہلو وہی کہ کہیں لشکر کی طرف راستہ نہ پالیں لوگ، دوسرا یہ کہ خود فرشتے بھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ ان کی رعایت سے یہ ہدایت فرمائی ہو، جیسے کہ آگے کی روایتوں میں بیان ہوا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. اسے علی الاطلاق گھنٹیوں کی حرمت یا کراہت کا حکم نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح کے عام طور پر سمجھا گیا. ہم سب